मगर थोड़ा कम है। देखो मस्जिद कैसी प्यारी जगह है, नमाज की जगह है, मुक़द्दस जगह है, वहाँ कितना सादगी से निकाह हो जाता है, कितनी बरकतें हैं। तो इसको रिवाज देना चाहिए मसाजिद में निकाह को। अजीब बात है, दुनिया की हर कौम निकाह करती है अपनी इबादत गाहों में। ईसाई कहाँ निकाह करते हैं भाई, हो रहा है ना, ईसाई कहाँ निकाह करते हैं? चर्च में। हिंदू अपने पंडितों से पढ़वाते हैं। तो ये दुनिया की हर कौम में होता है। आजकल निकाह अदालतों में शुरू हो गया है। तो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, जायज़ तो कहीं भी है। कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहीं भी मामला तय हो गया तो वहीं बैठे बैठे निकाह पढ़ा दिया। लेकिन जब कोई जगह आपने सेलेक्ट करनी ही है तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद है। तो इसको रिवाज डालना चाहिए। इसकी एक बरकत होती है, एक रूहानियत होती है, इसमें गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं जाती। भाई क्या मसला है? अच्छा, दूसरा, बार बार इस पर बात होती रहती है, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ निकाह को। जिना को मुश्किल होना चाहिए, निकाह को आसान। तो उस निकाह को आसान कैसे किया जाएगा? जहेज़ ख़त्म करो। क्या ख्याल है भाई? अभी बयान पूरा हुआ ना। जो इस्लाम पे मुकम्मल राज़ी हो तो इस्लाम में जहेज़ है। सारा खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बोलते क्यों नहीं भाई? लड़के पे डाला है। नान नफ़का लड़का करेगा, महर लड़का देगा, और अल्लाह भला करे घर का सामान सारा कौन लेके देगा? लड़का देगा। तो सारा वो स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो लड़की वालों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से। तो सारे खर्चे अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाले हैं। और अल्लाह ने कुरान में मर्द की फजीलत इसी बेस पे बयान की है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। आप लोग नीचे बढ़े हैं तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। पीछे लोग बेचारे खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं। तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को हमने हाकिम बनाया है। औरत ग़ुलाम नहीं है, महकूम है। महकूम में और ग़ुलाम में फ़र्क होता है। देखो, जो भी वज़ीर आज़म है, जो भी सदर है, वो हाकिम है, हम क्या हैं? महकूम है ना। अब ख़वातीन कहती हैं हम क्या मर्द के मातहत हैं? तो भाई जब आप हुकूमत के मातहत होकर इसमें ज़िल्लत नहीं है, पुलिस के मातहत होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस, आप उसके मातहत हैं, तो ये क्या मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो ग़ुलाम है क्या बॉस के? भाई मातहत हैं। मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते हैं, एक अमीर होता है, बाकी सारे मातहत। तो हो गए हम मातहत हैं भाई? तो हम, ये तो तौहीन है। तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निज़ाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक जिम्मेदार और एक अमीर नहीं होता। तो घर भी एक जगह है ना जहां लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सरबरा है और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं। तो मातहत हैं, तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने ज़ौजा पे क्या बनाया है? हाकिम बनाया। औरत मातहत है। तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की हैं। एक, बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर वैसे ही फजीलत दी है। कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा दी हैं। इस बेस पर वो गॉड गिफ्टेड हैं। वो क्या हैं? वो खुदा की तरफ से। देखो जंगल में शेर होता है, और लोमड़ी होती है, और चीता होता है। अब चीता क्या, मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? तो अल्लाह कहेंगे भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया। हम क्या, हमें पैगम्बर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज़ करते थे कि हम में जो कौम का सरदार को अल्लाह ने पैगम्बर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो इस रहमत की तकसीम के? अल्लाह जिसको चाहे तो दे जो रहमत दे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया, औरत को औरत बनाया। तो उसकी एक वजह तो अल्लाह ने मर्द में कुछ सलाहियतें ज़्यादा रखी। दूसरी वजह जो असल में फोकस कर रहा हूँ, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, अल्लाह फरमाते हैं वजह उसकी है कि मर्द औरत पे माल, बोलो ना भाई, खर्च करेगा। ये इस्लाम में सिस्टम 100% गलत है कि औरत भी कमाए और मर्द भी कमाए, और मर्द औरत की कमाई खाए, औरत अपनी कमाई खुद मर्द जिम्मेदारी ना उठाए। ये इस्लाम नहीं है। मैं कहता हूँ पूरे गोरे बन जाओ या पूरे मुसलमान बन जाओ, ये बीच में क्यों लटके हुए हो? खवातीन कहती हैं हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, हम जॉब एक्चुअली आजकल गुजारा नहीं होता, ये हो। फिर भाई जॉब जब कर रहे हो तो ये कहां से लिया तुमने कल्चर? अंग्रेजों से। तो फिर अंग्रेजों को पूरा फॉलो करो। फिर आपके मियाँ का अगर किसी औरत से आंख मटक्का चल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज में औरतें जब जॉब करती है तो वो शौहर भी उनका फिर पाबंद नहीं होता, उसकी 10-20 गर्लफ्रेंड भी उनका कल्चर इजाजत देता है, कानून भी इजाजत देता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? पूरा फॉलो करो ना। ये क्या आधा अपने मतलब का इधर से, और जहां उधर मजा आ रहा है वो वहां से, और जहां इधर मजा आ रहा है, अरे क्या हो गया भाई? फिर दोबारा बयान शुरू हो गया। ये तो यही हो रहा है ना आजकल। भाई इस्लाम ने अगर मर्द पर जिम्मेदारियां ज्यादा रखी हैं कि सारी जिंदगी तुमने खिलाना है और इधर उधर आंख मटक्का करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुछ हुकूक भी दे दिए ना कि अब ये तुम्हारे माते, ये घर से निकलने से पहले तुमसे पूछेगी, तुम्हारी इजाजत के बगैर घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल, तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को घर में नहीं आने दे सकती, तुम्हारी परमिशन के बगैर फोन पे नहीं बात कर सकती,
یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ, اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا, بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی, بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت بولیں. تکیا کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر, پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہے, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے, صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول سبق, یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو. تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کس کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے, پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ جا کے, پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کا ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بدعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے, بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی, تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئے بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے, یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے, کیا دیا تم نے. ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے, ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا, تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا, مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, اور بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی,
تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا ہے, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا, تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے, تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یا اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے, صحیح ہے نا, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی.